وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی دو روایتیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے بھیجی ہیں۔ کہتے ہیں جی ان دو حدیث کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ محترم بھائی، بہترین رہنمائی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا عمل ہے، کیا فرمان ہے، آپ کی اس بارے میں کیا طریقہ تھا؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں قرات کرتے تھے، جس طرح کے ایک صحیح حدیث جو کہ بخاری کے اندر 1335 نمبر پر کتاب الجنائز میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ سنن کی کتابیں جو ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک نماز جنازہ پڑھایا، تو اس جنازے کے اندر انہوں نے فاتحہ کی قرات کی اور کہنے لگے کہ یہ اس لیے فاتحہ کی قرات کی ہے، یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں علم ہو جائے کہ یہ سنت ہے جی۔ اور جب یہ صحابی رسول یعنی صحابی رسول جب سنت کا لفظ بولتا ہے تو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے۔ پھر بلکہ نسائی وغیرہ کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جنازے میں فاتحہ اور کوئی صورت پڑھی اور اونچی آواز سے قرات کی، بلند آواز سے۔ پھر جب فارغ ہوئے تو کہا یہ سنت اور حق ہے جی۔ تو پتہ چلا کہ قرات یہ سنت سے ثابت ہے۔ پھر امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ اور کئی دوسرے ائمہ وہ جی نماز جنازہ کے اندر قرات کو جو ہے وہ مشروع قرار دیتے تھے، یعنی کہ یہ سنت میں سے ہے۔ پھر آپ کو یہ حدیث بھی سامنے رکھ لینی چاہیے جس میں وہ آتا ہے کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو بیان کرتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی تو ہم نے آپ کی جنازے میں پڑھی ہوئی دعا یاد کر لی، تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بلند آواز سے قرات کی۔ تو عوف بن مالک نے جب کہا تھا کاش کہ یہ میرا جنازہ ہوتا جی، پتہ چلا کہ یہ قرات بھی اس میں موجود ہے۔ پھر ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت شیخ البانی نے صحیح احکام الجنائز کے اندر درج کی ہے، یعنی اس میں صحیح قرار دیا احکام الجنائز میں۔ اس میں یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد آہستہ آواز سے فاتحہ پڑھی جائے، پھر 3 تکبیریں کہی جائیں اور آخری تکبیر کے ساتھ سلام پھیر دیا جائے جی۔ یہ بھی ایک روایت شیخ نے ذکر کی ہے احکام الجنائز میں، جو کہ نسائی وغیرہ کے اندر آتی ہے کتاب الجنائز میں جی۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ قرات ہے۔ پھر اسی طرح یہ ایک روایت جو المنتقى ابن الجرود میں اور سنن کبریٰ بہقی وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے انہیں یہ بتایا ہے کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ امام تکبیر کہے، پھر پہلی تکبیر کے بعد سری طور پر اپنے دل میں سورہ فاتحہ پڑھے، پھر نبی علیہ السلام کا درود پڑھے، پھر خلوص کے ساتھ تیسری تکبیر میں جنازے کے لیے دعا کر دے۔ تو یہ یہاں پر مسئلہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ سرن بھی ثابت ہے، جہرن بھی ثابت ہے، لیکن جس طرح یہ موجودہ دور میں حنفی پڑھتے ہیں، بریلوی پڑھتے ہیں، دیوبندی، یہ طریقہ ان کا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بالکل ہی سمجھو کچھ بھی نہیں پڑھتے۔ حالانکہ اگر سرن بھی پڑھنا ہے تو اس میں دعائیں وغیرہ پڑھنی ہے جی۔ تو قرات بہرحال ثابت ہے جی۔ ہاں، باقی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایتیں آپ ہم سامنے رکھ لیں تو یہی بہترین رہنمائی ہے۔ باقی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جی، ان میں کئی ایسی چیزیں ہیں، مطلب کہ وہ صحابہ کے اجتہاد کہہ لیں جی، وہ صحابہ کا ایک ذاتی موقف کہہ لیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مقابلے میں جو صحابی کا بھی اجتہاد ہوگا، صحابی کا بھی جو اپنا قول ہوگا، اپنا موقف ہوگا، وہ جو ہے قابل التفات نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا عبدالحی لکھنوی دیوبندی اور اسی طرح کئی بریلوی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ان قول صحابی حجت ما لم ینفہ شیء من السنہ، یقیناً صحابی کا قول قابل حجت ہے جب تک کہ سنت میں سے کسی چیز کی نفی نہ ہو۔ اگر یہ کوئی کہے کہ جی قرات نہیں کرنی چاہیے جنازے کے اندر، نماز جنازہ میں قرات کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ سنت کی نفی ہو رہی ہے،
کیونکہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ سنت میں سے یہ ہے قرات کرنا، جس طرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بخاری اور نسائی وغیرہ کے حوالے سے پیش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔